عرفات کے وقوف سے فارغ ہو کر 10ویں ذی الحج کی شب میں مزدلفہ پہنچنا لازمی ہے۔ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت میں جمع کر کے پڑھا جائے گا۔ راستہ میں ذکر اللہ اور تلبیہ پڑھتے ہوئے چلیں۔ اس روز حجاج کرام کے لیے مغرب کی نماز میدان عرفات میں یا راستہ میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات واجب ہے کہ نماز مغرب کو مؤخر کیا جائے اور مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ پڑھا جائے۔ مغرب کے فرض کے فوراً بعد عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں اور وتر سب بعد میں پڑھے جائیں گے۔ میدان مزدلفہ میں پورے میدان میں جہاں چاہیں حجاج کرام وقوف کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ حمامات اور وضو اور استنجا کی جگہ کو دیکھتے ہوئے ایسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں جہاں یہ چیزیں سہولت سے میسر ہوں۔ سب سے پہلے وہاں پہنچ کر وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر عشاء کے وقت میں نمازیں اس ترتیب کے ساتھ ادا کر لی جائیں کہ پہلے ایک اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے اور مغرب کے فرض پڑھے جائیں۔ مغرب کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی جائے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا جائے، اس کے بعد دوبارہ ایک اور اقامت کہی جائے اور پھر نماز عشاء ادا کی جائے۔ نماز عشاء کے بعد پھر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی جائے، تکبیر تشریق کے فوراً بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا جائے۔ اب دونوں نمازوں سے فارغ ہو کر سب سے پہلے مغرب کی سنتیں نوافل، پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں نوافل ادا کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ رات چونکہ بڑی برکت والی اور بعض روایات کے مطابق شب قدر کے برابر یا اس سے زیادہ فضیلت والی ہے، تو اس رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز وتر ادا کی جائے۔